الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج کے موجودہ دور کے جو حالات ہیں اس کے سبب اکثر لوگ قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ ان کی اس خواہش کی بنیاد پر ہم قیامت کی نشانیاں نام کی یہ سیریز شروع کر رہے ہیں۔ اس میں کئی ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ، جن میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ آپ کے سامنے فی الوقت پہلا ایپیسوڈ ہے قیامت کی نشانیاں ایک نظر میں، یعنی ہم ایک نظر ڈالیں گے قیامت کی نشانیوں پر، ان کا مختصر کلاسیفیکیشن دیکھیں گے کہ قیامت کی نشانیاں کتنی اقسام کی ہو سکتی ہیں۔ پھر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث دیکھیں گے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانیوں کے متواتر آنے کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں قیامت کی نشانیوں کا کلاسیفیکیشن۔ قیامت کی نشانیاں ہم دو اقسام میں تقسیم کر رہے ہیں۔ پہلے وہ نشانیاں جو قیامت سے پہلے اکر ہوں گے، یعنی جن کا ظہور قیامت سے پہلے نظر آئے گا۔ قیامت کے دن کی نشانیاں، یعنی جو نشانیاں قیامت کے دن نظر آئیں گے۔ قیامت سے پہلے کی اگر نشانیوں پر ہم توجہ کریں، ان کی اسٹڈی کریں تو معلوم ہوگا کہ قیامت سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی وہ دو قسم کی ہوں گی، ایک ہے بڑی نشانیاں اور ایک ہے چھوٹی نشانیاں۔ صحیح احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ بڑی نشانیاں جملہ 10 ہوں گی، وہ کیا ہوں گی اور ان کی مزید تفصیل ہم آگے کے ویڈیوز میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چھوٹی نشانیاں ان گنت ہوں گی۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث ہم یہاں دیکھیں گے اور باقی کی تفصیل ان نشانیوں کے سلسلے میں بھی ہم آگے کے ویڈیوز میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ قیامت کے دن کے نشانیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے بیسیکلی اس کو دو قسم کی نشانیوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی پہلے سور کی نشانیاں۔ پہلے سور کی نشانیوں سے مراد ہے وہ نشانیاں جو پہلے سور پر ظاہر ہوں گی، اور پھر وہ نشانیاں جو دوسرے سور پر ظاہر ہوں گی، اس کو ہم دوسرے سور کی نشانیاں کہیں گے۔ ان دو قسم کی نشانیوں کے علاوہ ہم کچھ اور بھی نشانیاں ہمارے ویڈیوز میں پریزنٹ کریں گے جو دونوں سوروں کے بیچ ظہور میں آئیں گی۔ توجہ سے دیکھیے ہمارے ویڈیوز، انشاءاللہ بہت ہی دلچسپ معلومات آپ کو ملیں گی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے ظاہر ہونے لگیں گے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7061۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ قریب ہوتا جائے گا، یعنی قیامت کا وقت قریب ہوتا جائے گا، اور عمل کم ہوتا جائے گا، یعنی لوگوں کا عمل، صحیح عمل کم ہوتا جائے گا، اور لالچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا، اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے۔ اس فیس پر فوکس کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آتا جائے گا ویسے ویسے فتنے ظاہر ہونے لگیں گے اور فتنوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل۔ تو اس حدیث میں مجھے فوکس کرنا ہے اس بات پر کہ فتنے ظاہر ہونے لگیں گے، یعنی جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ فتنوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ مزید حدیثیں دیکھیں اس سلسلے میں۔ فتنے بارش کے خطروں کی طرح متواتر اتریں گے۔ یہ جو فتنوں کا ذکر آ رہا ہے جن کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جن کا کوئی نمبر نہیں ہے، یہ چھوٹے نشانیوں کے سلسلے میں ہیں، یعنی چھوٹے فتنے جن کی تعداد کی کوئی انتہا نہیں۔ دیکھیں اس حدیث کو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے، پھر فرمایا کہ میں جو کچھ دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو۔ یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے اور لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کیا میں جو دیکھتا ہوں کیا تم بھی دیکھتے ہو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فیوچر دکھا رہا ہے، وہ فیوچر آپ پریڈکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بارش کے خطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی جو قیامت تک جو فتنے اترتے جائیں گے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ایسے اتریں گے جیسے کہ بارش کے خطرے اترتے ہیں، یعنی ایک تو ان کی تعداد کی کوئی حد نہیں ہوگی، اور پھر وہ اس قدر اتریں گے کہ فتنوں کا سلسلہ ایسے جاری رہے گا جیسے کہ بارش کے خطروں کا سلسلہ ایک کے بعد ایک جاری رہتا ہے۔ یہ حدیث کو بھی دیکھیں، فتنے ٹوٹے مالے کی موتیوں کی مثل بکھریں گے، یعنی کوئی مالا ہے موتیوں کا بنا ہوا، اگر وہ ٹوٹا تو اس کے موتیاں کس طرح سے تیزی سے بکھریں گے
اس طرح سے فتنے زمین میں اتریں گے اور بکھریں گے۔ اس حدیث کو دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrated that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "The signs follow in succession like gems of a necklace whose string is cut and so they fall in succession." یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں جو ایک کے پیچھے ایک آئیں گی، ان کی مثال ان موتیوں کی طرح ہے جو نیکلیس میں جڑے ہوتے ہیں، اور جب نیکلیس کی ڈور ٹوٹتی ہے تو کس طرح سے گرتے ہیں ایک کے پیچھے ایک، بس اسی طرح سے قیامت کی نشانیاں ایک کے پیچھے ایک اترتی چلی جائیں گی۔ اس حدیث پہ بھی توجہ کریں، فتنے سمندر کی لہروں کی طرح ابھریں گے اور سمندر کی لہروں کی طرح بکھرتے چلے جائیں گے اور دور تک پھیلتے ہی چلے جائیں گے۔ یہ حدیث ہے جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ said، یعنی حضرت عمر فرماتے ہیں، I am not asking you about this, rather about the fitna that is spread like the waves of the sea۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے فتنے کا ذکر کر رہے ہیں جو سمندر کی لہروں کی طرح پھیلے گا۔ He said, O commander of the believers, between you and it is a closed door۔ یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ او مومن بندوں کے خلیفہ، آپ کے اور ان فتنوں کے بیچ ایک دروازہ ہے جو کہ بند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں will it be opened or broken؟ He said it will be broken۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں کیا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ He said then it will never be closed until the day of judgment۔ تب پھر وہ دروازہ یعنی وہ فتنوں کا دروازہ جب ایک بار کھلے گا، ایک بار ٹوٹ جائے گا، تب قیامت تک وہ بند نہیں ہوگا اور پھر قیامت تک وہ فتنوں کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ یعنی حضرت عمر کی وفات کے بعد فتنوں کا سلسلہ ایسے شروع ہوگا جیسے کہ سمندر کی لہروں کا سلسلہ رہتا ہے کہ ایک کے پیچھے ایک لہریں اٹھتی جاتی ہیں اور آگے کی طرف بڑھتی جاتی ہیں اور سمندر میں پوری طرح پھیلتی چلی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ ساحل تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے فتنے ابھرتے جائیں گے اور پھیلتے جائیں گے حضرت عمر کی وفات کے بعد سے قیامت تک۔ یہ حدیث کو دیکھیں، اٹ واز نریٹڈ فرام حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, there will be tribulations at the gates of which will be callers calling people to hell. Dying when you are biting onto the stump of a tree will be better for you than following any one of them۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنوں کا دور شروع ہوگا اور وہ فتنوں کے دروازوں پر ایسے لوگ ہوں گے جو عوام کو جہنم کی طرف بلانے کا کام کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے حالات میں کسی درخت کے تنے میں چھپ جانا اور پھر ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہو جانا اس بات سے بہتر ہے کہ تم فتنوں کا راستہ اختیار کرو یا تم فتنوں میں ملوث ہو جاؤ۔ اس حدیث کو دیکھیں، عبداللہ reported Allah's apostle صلی اللہ علیہ وسلم as saying, the last hour would affect terribly the wicked persons۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کا آخری وقت یعنی قیامت اور اس سے پہلے کے بھی جو آثار ہیں، فتنے ہیں، ان سے متاثر وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ گناہگار ہے، سب سے زیادہ ظالم ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔